السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، اور آج ہم مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے حدیث کی تدریس، فتویٰ اور علمی امور پر ماشاءاللہ ان کے بہت غیر معمولی کام ہیں۔ ہم مفتی صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ انشاءاللہ۔ اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو بنیادی عنوان ہے وہ ہے رمضان اور ہماری بے اعتدالیاں، کہ رمضان کا مہینہ تو آتا ہے لیکن اس رمضان کے مہینے کے آنے کے باوجود ہم سے وہ کون سی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں رمضان سے ہم پوری طرح مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں جو پہلا سوال اس بڑے عنوان کے تحت ہم رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں آنے کے باوجود، اس میں موجود ہونے کے باوجود اور بعض اوقات روزہ رکھنے کے باوجود قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت کی تناظر میں محروم رہ جاتے ہیں؟ وہ بدقسمت لوگ کون ہیں جو اس مہینے میں محروم رہ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی وہ پابندیاں جو شریعت نے میرے اور آپ کے اوپر لگائی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اگر روزہ اور رمضان کو گزارا جائے گا تو یہ خیر و برکتوں کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اس سے ہٹ کر ہم صرف روزہ رکھتے ہیں اور باقی کام اپنی مرضی سے کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں مل رہا، یعنی وہ انسان محروم رہ جاتا ہے۔ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے باوجود کون لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں یا بدقسمت ہوتے ہیں، تو ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جب تک کہ تم روزے کو پھاڑ نہ دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ روزے کے پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ بول دے، غیبت کر دے اور اس طرح کے کام جن سے شریعت نے منع کیا ہوا ہے وہ کر لے، تو اس کرنے سے روزہ تو پھٹ جائے گا، یعنی اس کا ڈھال ہونا باقی نہیں رہے گا۔ ذرا صرف اس پہلو پہ غور کر لیں کہ روزہ اصل میں یہ مشق تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے سے جو حلال چیزیں، کھانا پینا بیوی، یہ حلال ہے، لیکن رمضان میں اللہ کے کہنے سے ہم ان سے بھی کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشق کی جا رہی تھی کہ جب ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں تو حرام کو تو بقدر اولا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو روزے کی برکت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ روزے کے ساتھ جن چیزوں کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے ان سے ہم مکمل احتراز کریں، تو پھر روزے کی روحانیت اور برکت ملے گی۔ لیکن اگر اکیلا روزہ چل رہا ہے اور باقی اپنی روش کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور اس میں شریعت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا روزے کی برکات اور روحانیت سے ہم لوگ محروم رہ جائیں گے۔